میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کل امید ہے انشاءاللہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، اور جیسے دیگر اسلامی مہینے گزرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعات اور خرافات عروج پکڑتی ہے، اسی طرح سے ربیع الاول کا جب کل چاند نظر آئے گا تو اس کے ساتھ ہی بہت ساری بدعات اور خرافات عروج پکڑیں گی۔ تو جو گزر گیا 13 اگست کی رات، اس کے اوپر تو توبہ کر لیجئے، اور جو آنے والا ہے اس کے اوپر اپنی اصلاح کر لیجئے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر کوئی بدعات، کوئی خرافات نہیں کرنی، بالکل اسی طرح سے دین کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر بالکل واضح بیان فرما دیا کہ دین کامل اور مکمل ہے، اس دین کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی نہ کمی کی گنجائش نہ زیادتی کی گنجائش۔ رب رحمان قرآن مجید کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگوں جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے تمہیں اللہ کا رسول روک دے اس چیز سے رک جاؤ۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ فقط 2 چیزوں کا نام ہے، تیسرا کچھ نہیں۔ یہ ڈو ہے، یہ ڈونٹس ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے مکمل دین مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ ایک یہودی نے بھی آ کے اعتراف کر لیا۔ ایک یہودی آیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا، اے سلمان، تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتا دیے۔ یہ اعتراف کون کر رہا ہے؟ ایک یہودی کر رہا ہے۔ اے سلمان، تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھا دیے، یہاں تک بتا دیا کہ پیشاب کس طرح کرنا ہے، بیٹھ کر کرنا ہے، کتنے پتھر استعمال کرنا ہے طہارت کے لیے۔ تمہارا نبی کیا کمال نبی ہے۔ یہ اعتراف ایک یہودی کو ہے، لیکن افسوس آج کے دور کے مسلمان کو نہیں۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی نے دین کامل مکمل ہم تک نہیں پہنچایا۔ وہ نبی جو صحابہ سے شہادت دلوا رہا ہے، صحابہ سے اقرار کروا رہا ہے، میرے صحابہ بتاؤ تو ذرا، کیا یہ دین مکمل میں نے تم تک پہنچا دیا؟ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، یہ دین کامل مکمل آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ جب یہ دین معلوم ہو چکا، کامل ہو گیا، جب اس دین کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگ چکی، رب رحمان نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، نہ کمی کی گنجائش نہ زیادتی کی گنجائش، بس جیسا نبی نے سکھایا ویسا کر لو، یہی دین ہے۔ اب یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا یا گزشتہ سال جو کچھ ہو چکا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ 12 ربیع الاول تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کئی بار آئی اور آ کر چلی گئی۔ آئیے سیرت سے دیکھیے، احادیث سے دیکھیے، میرے نبی علیہ السلام کے عمل سے دیکھیے، اللہ کے نبی کے فرامین سے دیکھیے، کیا اللہ کے نبی نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے اپنا جنم دن منایا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 12 ربیع الاول پیدائش کی خوشی کی تعلیم دی؟ اگر دی ہے تو میرے محترم بھائی یقیناً یہ دین ہوگا، اور اگر نہیں دی اور اللہ کی قسم نہیں دی تو پھر یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ دین میں اضافہ یعنی بدعت ہو سکتا ہے، اور بدعت خطرناک ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز اضافہ ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چھوٹی چھوٹی معمولی بدعت سے بچ جاؤ کہ ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیز بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، کل امید ہے چاند نظر آ جائے گا، اور مختلف جگہوں پر سیرت کے جلسے شروع ہو جائیں گے، سیرت کے جلسے شروع ہو جائیں گے۔ پیچھے بینر لگا ہوگا، بینر پہ ایک آیت لگی ہوگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
لوگوں تمہارے لیے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے آپ کے لیے بہترین نمونہ، ماڈل، ایگزامپل کے طور پہ پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ جیسی زندگی اللہ کے نبی نے اختیار کی ویسی زندگی تم بھی اختیار کرو، لیکن افسوس یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بیان کر کے نبی کی سیرت کا وہ پہلو بیان کیا جائے گا جو میٹھا میٹھا ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، اللہ کے نبی کو حلوہ بہت پسند تھا، کھا جاؤ حلوے کی دیگوں پر دیگے، بنواؤ بریانیاں بنواؤ زردے، اللہ کے نبی کو میٹھا پسند تھا۔ اللہ کی قسم بتانے والا یہ نہیں بتائے گا کہ جس دانت سے اللہ کے نبی نے حلوہ نوش کیا بدر احد کے میدان میں اسی دندان مبارک کو شہید بھی کروایا۔ جس منہ سے جس دانت سے میرے آقا نے حلوہ نوش فرمایا، اللہ کی قسم احد کے میدان کے اندر اس منہ سے خون بھی نکلا، وہ دانت اللہ کے نبی کے قربان بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ یہ پہلو سیرت کا چھپا لیا جائے گا، لیکن تم جتنا چھپا لو، جب تک یہ قرآن موجود ہے، جب تک یہ کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، اللہ کی قسم کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اس کتاب کو تھامے گا، جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے گا، اللہ کی قسم وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، چونکہ گارنٹر اللہ کے نبی ہیں۔ آخری دنوں میں 12 ربیع الاول کے واقعات بیان کرتے ہیں، انہی دنوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے، تو میرا ایک پورا ٹاپک ہے وفات النبی، انہی دنوں کے اندر جب اللہ کے نبی پر بیماری آئی، انتقال سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت فرمائی اپنی امت کو، ایک نصیحت فرمائی مسلمانوں کو۔ موطا امام مالک کے اندر وہ حدیث بھی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ کس نے گارنٹی دی؟ گارنٹر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کی قسم وہ نبی گارنٹر ہے کہ جس کی زبان پر رب رحمان نے وحی کا پہرا بٹھایا ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہ نبی بول ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ رب کی وحی اس کے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ وہ وحی کی پیروکاری کرنے والا، وحی کی تابعداری کرنے والا میرا نبی گارنٹی دے رہا ہے لن تضلوا، مسلمانوں تم گمراہ نہ ہونے پاؤ گے، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم چمٹے رہو گے اس قرآن سے اور میرے فرمان سے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو مسلمان کا تعلق جب تک قرآن سے اور نبی کے فرمان سے رہے گا، اللہ کی قسم اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیزیں ہیں کامیابی کا معیار، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ تو میں عرض کر رہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بیان ہوگی، سیرت کے جلسوں کے اندر اللہ کے نبی کی بات ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوگا، نبی کی سیرت کا بیان ہوگا، بیان کرنے والا بتائے گا، اللہ کے نبی کی زلفوں کا تذکرہ بھی کرے گا، میرے نبی کے اخلاق کا تذکرہ بھی کرے گا۔ وہ اللہ کی قسم سب کچھ دین ہے، ہم تو اس بات کے داعی ہیں، اس بات کے تابعدار ہیں کہ مکمل دین ہی اسلام ہے۔ زلفیں رکھنا بھی دین ہے، مسواک پکڑنا بھی دین ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی دین ہے۔ ہم تو اس بات کے دعوے دار، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ تو ہماری دعوت ہے۔ لیکن سیرت کا ایک بیان کر کے دوسرے کے اوپر پردہ ڈال دینا، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ گھر جائیے گا، گھر جا کے قرآن مجید کھولیے گا، قرآن مجید کے اندر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ چیک کیجئے گا قرآن کے کون سے پارے میں، یہ سورۃ الاحزاب کے اندر آپ کو مل جائے گی، سورۃ الاحزاب، یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
یہ سورۃ الاحزاب میں آپ کو ملے گی. اور میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، جس بندے نے سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر لیا اور جس بندے نے اس آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے پچھلی آیتوں کو پڑھ لیا، اس سے اگلی آیتوں کو پڑھ لیا، اللہ کی قسم وہ بندہ نہ جھک سکتا ہے، نہ دب سکتا ہے، نہ بک سکتا ہے. جس بندے نے اس آیت سے پچھلی اور اگلی آیتوں کا مطالعہ کر لیا، میرے محترم بھائیوں، وہ جری دلیر مجاہد ایک قوم کا لیڈر بن کے کھڑا ہوگا. وہ ظلم و زیادتی کو پھر برداشت نہیں کرے گا، وہ غیر اللہ کے لائے ہوئے نظام کو پھر برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم و جبر کو برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محترم بھائیوں ایک مرد مجاہد کو کھڑا کرتی ہے. یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کس موقع پہ اللہ نے کہی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. احزاب، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا گروہ آیا تھا مدینہ اور مدینہ والوں کو ختم کرنے کے لیے. پوری دنیا کا کافر ایک ہو گیا، جس طرح آج بھی دیکھیے کہ پوری دنیا کا کافر ایک ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، کبھی نیٹو فورسز کے نام پر، کبھی اقوام متحدہ کے نام پر، وہ کبھی بصرہ و بغداد کے اندر، کبھی کابل و کندھار کے اندر، کبھی برما و کشمیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کو دنیا کا کافر تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. بالکل اسی طرح پوری دنیا کا کافر ایک ہوا جسے ہم اقوام متحدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا نام تھا احزاب، بہت بڑا گروہ. یہ بہت بڑا گروہ مدینہ اور مدینہ والوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. میرے نبی کی دعوت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، لا الہ الا اللہ کی، لوگوں کے عقائد درست ہو رہے تھے، لوگ توحید کی طرف آ رہے تھے، شرک سے بیزار ہو رہے تھے. پوری دنیا میں لوگوں کو خطرہ تھا، کفار کو خطرہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام اور اسلام کے ماننے والے پوری دنیا پر غالب نہ ہو جائے. اللہ اکبر، کمپین شروع ہوئی، سازش شروع ہوئی، وہ مسلمانوں کو ختم کر دو، مدینہ کا محاصرہ کر لو. مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے لیڈر، مسلمانوں کے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، محاصرہ ہونا چاہیے، نبی کے ماننے والوں کو ختم کر دینا چاہیے. چلو کھڑے ہو جاؤ. اقوام متحدہ تیار ہو گئی، احزاب تیار ہو گیا، بہت بڑا گروہ تیار ہو گیا. اب ان کی نیت کیا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. اب ایسے موقع کے اوپر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے اقوام متحدہ نے گھیر لیا، احزاب آ چکا ہے، وہ چاروں طرف سے مدینہ محاصرے کے اندر بچنے کے چانسز ہی کوئی نہیں. کیا کیا مسلمانوں نے؟ ایک اسٹریٹجی اپنائی، ایک حکمت عملی اپنائی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر خندقیں کھود دی گئی، دشمن اور اپنے مابین، چونکہ دشمن طاقتور تھا. لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے محمد کی ذات بہترین اگزامپل ہے. دشمن کی قوت کو دیکھنے کے باوجود کہ چاروں طرف سے دشمن آ چکا ہے، چاروں طرف سے احزاب آ چکا ہے، وہ بچنا مشکل ہے. مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی طاقت، افراد وسائل سب کچھ بہت تھوڑے تھے، اس کے نسبت کفار کی تعداد زیادہ تھی، جبھی تو بیچ میں خندق کو کھودا گیا. اسی لیے اس جنگ کا ایک نام جنگ خندق بھی ہے. اب اس موقع کے اوپر جب دشمن کو طاقتور دیکھا کہ دشمن نے تو گھیر لیا چاروں طرف سے، اس موقع کے اوپر دو گروہ بن گئے. جا کے میں نے کہا آپ گھر میں قرآن کو کھولیے گا، سورۃ الاحزاب، اور یہی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے پچھلی آیتوں کو پڑھیے گا، اس سے اگلی آیتوں کو پڑھیے گا کہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے، میرے نبی کو ماڈل کیوں بتایا.
آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اللہ کے نبی کو ماڈل کیوں بتایا. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اب دو گروہ بن گئے, ایک منافقین کا, ایک مومنین کا. ہر دور کے اندر یہ دو گروہ بنتے ہیں, یاد رکھیے گا. آج بھی ان حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب حالات کی سختیاں آتی ہیں, جکڑ بندیاں قید آتی ہے, مشکلات کے راستے پر چلنے کا کہا جاتا ہے, اس وقت بھی بہت سارے لوگ اہل اسلام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نئی بات تو نہیں ہے, ہم تو ہر دور کے اندر اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. اب اس وقت بھی جب دشمن کی طاقت کو دیکھا کہ دشمن بہت طاقتور ہے, دو گروہ بن گئے, ایک منافقین ایک مومنین. کھولیے سورۃ الاحزاب. منافقین اللہ کے نبی کے پاس آ کر بہانے کرنے لگے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. سورۃ الاحزاب رب کا قرآن بیان کرتا ہے جب منافقین نے دشمن کی طاقت کو دیکھا کہ دشمن تو بڑا طاقتور ہے, وہ سارے ہی ایک ہو گئے, ہنود بھی, مشرکین بھی, یہود بھی, سارے ایک ہو گئے. ہم تو مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ منافقین اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ. کہاں گئے آپ کے وعدے؟ یہ ظالم منافقین میرے نبی پر تان و تشنیع کر رہے. ما وعدنا اللہ ورسولہ, کہاں گئے آپ کے وعدے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تقول لا الہ الا اللہ, اور لوگوں کلمہ پڑھ لو تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, وہ پوری دنیا کے مالک بن جاؤ گے. آپ کے اس وعدے پہ یقین کر کے تو ہم اسلام لائے. آج پوری دنیا کا مالک بننا تو دور کی بات, چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے. ادھر سے بنو قریظہ والوں نے غداری کر دی, ہم تو مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. ما وعدنا اللہ ورسولہ, کہاں گئے آپ کے وعدے؟ یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے. یہی سورۃ الاحزاب مومنین کا نقشہ کھینچ رہی ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے جانثار صحابہ, اور میرے نبی کی ایک ادا پر کٹ جانے والے صحابہ, وہ آئے اور نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور ایک موقع پہ تھوڑی, ہر موقع پہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب جب مشکل آئی, پریشانی آئی, لوگوں نے دیکھا کہ موت سامنے یقینی ہے, ہم مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, ایسے موقع پر میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پر موت پر بیعت تک کر چکے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہ کے نبی ہم وہ لوگ نہیں کہ جو آپ کا ساتھ صرف اچھے حالات میں دیں. اللہ کی قسم ہم نے تو موت کے اوپر بیعت کی آپ کے ساتھ. مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, گھر بار تباہ ہو جائے, بیوی بچے چلے جائے, اللہ کے نبی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ کون تھے؟ یہ مومنین تھے. احزاب میں بھی جب چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا تو یہ مومنین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَقُولُ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. مومنوں نے جب احزاب کو دیکھا, اقوام متحدہ کو دیکھا, دشمن کی طاقت کو دیکھا. کس نے؟ مومنوں نے, کلمہ پڑھنے والوں نے, میرے نبی کے جانثار صحابہ نے. هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وہ نبی کے صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اسی دن کا تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. دشمن کی طاقت کو دیکھے کر میرے نبی کے صحابہ کہہ اللہ کے نبی اسی دن کا تو رب نے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ دشمن جتنا بڑا آئے گا رب کی مدد اس سے بڑی آئے گی. وہ منافقین دشمن کی طاقت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے, اور مومنین کہہ رہے اللہ کے نبی پرواہ کوئی نہیں, آج دشمن اگر طاقتور ہے ہمیں رب کے وعدوں پر یقین ہے, ہمارے رب کی وعدے, ہر رب کی مدد دشمن سے بڑی آئے گی. یہ ہے دراصل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی قوت کو دیکھا تھا. ایک انسانی دماغ کے تحت میرے نبی بھی سوچ سکتے تھے کہ دشمن بہت طاقتور ہے. وہ سارے ہی تو موجود تھے, بچا کون تھا؟ یہود, ہنود, مشرکین. وہ مسلمانوں کے سوا, کلمہ پڑھنے والوں کے سوا اس وقت سارے ہی ایک ہو گئے. مشن کیا, مقصد کیا؟ مسلمانوں کو ختم کر دو.
لیکن میرے نبی نے دشمن کی طاقت کو دیکھنے کے باوجود، میرا نبی دشمن کی قوت کو دیکھنے کے باوجود، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ میرے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم، اموال بھی کم، افراد بھی کم، اس بات کا پورا اعتراف کرنے کے باوجود کہ دشمن ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن میرا نبی دشمن کی قوت کو دیکھ کر نہ دبا ہے، نہ جھکا ہے، نہ ڈرا ہے، تو رب نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا امیر، ایسا ہوتا ہے مجاہدین کا سپہ سالار، ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا قائد جو دشمن کی طاقت کو دیکھنے کے باوجود نہ جھکتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، تمہیں بھی اپنے نبی کے جیسا ماڈل اسوہ بنانا ہے۔ اگر حالات مشکل آ جائے، اگر آج پوری دنیا پاکستان کے خلاف ہو جائے، اگر پوری دنیا کا پریشر پاکستان کے وطن عزیز کے خلاف ہو جائے، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہو جائے، لوگوں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ حالات کو دیکھ کے مسلمان پریشان نہیں ہوتا، رب کے وعدوں پر یقین کرتا ہے۔ آج ہمیں یقین ہے، اپنے ملک کے بارے میں بھی اگر بات کروں تو ہمارے ملک کے اوپر کم پریشر تو نہیں، اور میرے ملک کے اندر کم سازشیں تو نہیں۔ ایک سے بڑھ کر اللہ کی قسم ایک سازش میرے ملک کے اندر رچی جا رہی ہے، بنی جا رہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنے ہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، پاکستانیوں کے دلوں کے اندر ان کی فوج کی نفرت کو ڈالنے کے لیے، ملک کے امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بدترین سازش اللہ کی قسم تیار۔ یارو، دشمن کی سازش میں نہ آنا۔ دشمن چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس اتحاد خراب ہو جائے۔ دشمن آپ کے ملک پاکستان کو ہمیشہ میلی نگاہ سے دیکھتا ہے، صاف نگاہ سے نہیں۔ اپنے ملک کی قدر کیجیے۔ یہ ملک اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو پہچان دیا ہے۔ اپنی فوج کی قدر کیجیے۔ میں اور آپ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سکون کے ساتھ یا جمعہ پڑھ، اس کے پیچھے فوج۔ دشمن کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کا دل، خصوصاً پاکستانیوں کا دل اپنی فوج کے خلاف کر دو۔ بس جب یہ کام ہو جائے گا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شکوے شکایت اپنی جگہ ہوتے ہیں، سب کو ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی صورت کو بنا دینا کہ جس سے ملک بد امنی کا شکار ہو، اللہ کی قسم یا غیار کی سازش ہے، اس سازش سے بچ جاؤ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔